گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر تکفیریت، نفرت، دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے کہ تھمنے پہ نہیں آتا۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جہاں پر دہشت گرد نامنی پھیلا رہے ہیں اور قتل و غارت گری کر رہے ہیں، وہاں ہمارے ریاستی اداروں کے اندر گھسی کالی بیڑیں بھی عوام سے زندہ رہنے کا حق چھین رہی ہیں۔ پاڑا چنار کے اندر جو ظلم ہوا، ہم چیف آف آرمی سٹاف سے تقاضا کرتے ہیں جیسا کہ فاروق ستار صاحب کے کوارڈینیٹر کے رینجرز کی کسٹڈی میں مارے جانے پر کمیٹی بنی، انکوائری کمیٹی، اور ان کلپرٹس کو معطل کیا گیا جنہوں نے ان کو قتل کیا اور گولی ماری، اور ان کو کافر کردار تک پہنچانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی بی کے اندر وہاں پر ریاستی ادارے، طاقتور لوگ زبردستی لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں۔ پنجاب کے اندر جگہ جگہ لوگوں پر ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں۔ جرم کیا ہے؟ آپ نے درود و سلام پڑھا ہے؟ جرم کیا ہے؟ آپ نے مجلس اذا کی ہے، آپ کی آواز باہر آئی ہے، یا آپ نے آدھا گھنٹہ زیادہ ٹائم لے لیا ہے؟ 5 بجے ختم ہوئی، 5:30 بجے ختم ہوئی ہے۔ اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ دہشت گردوں اور ان کے سرودکاروں کے خلاف ہونے کے بجائے ان کے خلاف ہو رہا ہے جو پہلے دہشت گردی کے نشانے پر تھے۔ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ہمیں توقع تھی کہ وہاں عمران خان صاحب اور ان کے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں کے لوگوں کو زخموں پر مرہم رکھیں گے اور ان کی مشکلات حل کریں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بے حسی ہر طرف نظر آتی ہے۔ ایجوکیشنسٹ مارے جا رہے ہیں، ڈاکٹرز مارے جا رہے ہیں، وکلاء مارے جا رہے ہیں، پروفیسرز مارے جا رہے ہیں، عام طبقات مارے جا رہے ہیں، لیکن کہیں حکومت کی طرف سے ایک مذمتی بیان بھی نظر نہیں آتا۔ بے حسی ہے اور لوگ وہاں پر عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ لہٰذا اسی طرح سے خورم ذکی جو ایکٹیوسٹ تھا، اس کو تکفیریوں نے مارا، حکومت کو پتہ تھا کہ وہ انڈر تھریٹ ہے، لیکن کوئی اس کو سیکورٹی نہیں دی گئی۔ پاکستان میں ہم نے دھرنے دیے، لانگ مارچ کیے، اب ہم بیٹھے ہیں بھوک ہڑتال کی ہوئے، جب تک ہمارے حکمران ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے مناسب میکینزم ڈیولپ نہیں ہوتا، ایف آئی آرز واپس نہیں لیتے، اور خیبر پختونخوا میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے میں جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے کوئی میکینزم ڈیولپ کر کے اقدامات نہیں کرتی، اور پاڑا چنار کے اندر جن لوگوں نے قتل کیا عوام کو ان کے خلاف انکوائری نہیں ہوتی، ان کو سزا نہیں ملتی، اور زمینوں پر ناجائز قبضے ختم نہیں ہوتے۔ اسی طرح پاکستان کے اندر عدم تحفظ ہے، اس وقت ہر طرف لوگوں کے اندر خوف و ہراس ہے، لوگوں کو ڈر ہے، اقلیتیں، عیسائی اور دوسرے لوگ بھی خوف میں ہیں۔ اس عدم تحفظ کے خلاف بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ عدم تحفظ کو ختم کرے، اور جو لوگ نشانے پر ہیں اور وکٹم بنے ہوئے ہیں اس ظلم کا، ان کی طرف خصوصی توجہ دے۔ لہٰذا ہم اس ظلم کے خلاف بھوک ہڑتال میں ہیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب لیاقت بلوچ صاحب کا، میاں اسلم صاحب کا، پیر صاحب کا، اور جناب برادر ثاقب اکبر صاحب کا، اور ان کے ساتھ آئے ہوئے تمام دوستوں کا، کہ انہوں نے انسانی بنیادوں پر، انسانی ہمدردی کے طور پر، اور ہمارے اس دکھ درد میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ ان کا احسان، ان کی یہ حمایت انشاءاللہ ہمارے اس ہدف اور مقصد کے حصول میں انشاءاللہ ضرور مددگار ثابت ہوگی۔ سخت مذمت کرتے ہیں حکمرانوں کی کہ جنہیں اپنی نہ فقط جان و مال کی حفاظت اس ملک کے لوگوں کی ان کے ذمہ ہے، اور ان کی آبرو کی حفاظت ان کے ذمہ ہے۔ جب اتنی بڑی شخصیات باہر نکلتی ہیں، آواز اٹھاتی ہیں، تو ان کو یعنی حرکت میں آنا چاہیے۔ اس پر جو ہے وہ ہم حکمرانوں کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کو جلد از جلد جو ہے اس سے پہلے کہ مسئلہ بہت بڑا عوامی شکل اختیار کر جائے اور ساری دینی جماعتیں انشاءاللہ ان کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوں، تو پھر اس سے پہلے کوئی ایسی کیفیت ہو جائے، حکمرانوں کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن دینے چاہیے۔ ہم کے پی کے گورنمنٹ سے گزارش کریں گے کہ جہاں بھی ظلم ہوا ہے اس کا مداوع کیا جائے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں پکڑا جائے، انہیں قرارگاہ کی سزا دی جائے۔ اور اگر وہ کوئی ریاستی ادارے ہیں پھر تو پنجاب کے پی کے گورنمنٹ کا ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے، جب کسی پر ظلم ہوگا وہ زبان سے احتجاج تو کرے گا، وہ روڈ پر تو آئے گا، وہ دھرنے تو دے گا، وہ ریلیاں تو نکالے گا، اس نے بولنا تو ہے نا۔ اب اس کے سر میں گولیاں مارو، اس کے سینے پہ گولیاں مارو، انہیں قتل کر دو، شہید کر دو، یہ کہاں کی جمہوریت ہے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کے بنیادی انسانی حقوق ہے؟ یہ کہاں کی گورنمنٹیں ہیں؟ ہم اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ راجہ ناصر عباس صاحب نے ایک
बिल्कुल जायज़ मुतालबात के साथ, मबनी बर हक मौक़िफ़ के साथ इस्लामाबाद में और नेशनल प्रेस क्लब के सामने इस एहतजाजी कैंप का एहतमाम किया है। हम यकजहती के इजहार के लिए भी हाज़िर हुए हैं। ये शदीद गर्म मौसम है, तल्ख़ मौसम है, और कोई भी ये नहीं चाहता कि इस तल्ख़ मौसम में इस मशक्क़त में अपने आप को डालें। लेकिन जब दिल दुखी हो और कारकुनान के सामने कोई दाद फरियाद सुनने वाला ना हो और कोई जुल्म को रोकने के लिए, तसल्ली और तशफ़ी कराने के लिए तैयार ना हो, तो फिर इस एहतजाज के सिवा